بسم اللہ الرحمن الرحیم مركز العلوم والحكم للدعوة والإرشاد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم للزكاة فاعلون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم على صلواتهم يحافظون. وقال تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق اللہ العظیم. پیارے ساتھیوں اور محترم ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان و فضل ہے کہ اللہ رب العزت ہم اور آپ کو رمضان کے ان مبارک راتوں میں مبارک مقاصد کے ساتھ مبارک باتیں سننے کے لیے جمع کرتے ہوئے چلے آ رہا ہے، اور میں اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو رمضان کی ان راتوں میں ان لوگوں میں سے کر دے جو کثرت سے عبادت کرتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے کر دے جن کو اللہ تعالیٰ جہنم سے رہا کر چکا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہم اور آپ کو اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طریقے سے ہم تمام کو جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین. کل کے مجلس میں ہم لوگوں نے کئی باتیں سنی جس کا تعلق اخلاق سے تھا. ہم نے دیکھا اخلاق کی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے کیسے کیسے مثالیں دے کر سمجھائی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا اللہ کی کتاب میں بھی اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق پر کیسے ابھارتا ہے. اور کئی احادیث ہم نے سنی، اور بعض احادیث کا سلسلہ باقی ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ تمام احادیث آپ کے سامنے آ جائے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور اخلاق کو جوڑا ہے، ایمان اور اخلاق کو جوڑا ہے. کل کے مجلس میں ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اسلام کی پوری تعلیمات، پورے کی پوری عبادات اصل میں آدمی کے اخلاق کو استوار کرنے کے لیے، اس کے اخلاق کو مستحکم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا نماز آدمی کو برائی سے بچاتی ہے، زکوٰۃ آدمی کے اندر فیاضی پروتنی پیدا کرتی ہے، اور اس کے بعد روزہ آدمی کے اندر اللہ کے قریب اور آدمی کے اندر اللہ سے قربت پیدا کرتی ہے، اور روزہ اسی طریقے سے دوسروں کا خیال، غریبوں کا خیال دل میں پیدا کرتا ہے. اور اس کے بعد حج جو تمام اعمالوں کا مجمع ہے، جہاں پر اسے پریکٹس میں ڈالا جاتا ہے کہ وہ عبادات کے ذریعے سے جو اخلاق حاصل کیا ہے کیا وہ اس اخلاق میں صحیح اترتا ہے یا نہیں اترتا ہے. تو جتنے بھی عبادات ہیں اسلام کے، ہر عبادت کے پیچھے کوئی نہ کوئی اخلاقی نقطہ ہے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو آدمی کو اخلاق پر، اچھے اخلاق پر ابھارتی ہے. یہ ہم نے کل دیکھ لیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ढेर सारे अहादीस में ये कहे हैं मोमिन वो है जिसके पास अखलाक है। कल हमने देखा ला युमिनु अहदुकुम मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम दैफहु मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन अव लियस्मुत। जो आदमी अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है वो आदमी अच्छा कहता है या फिर खामोश रखता है। जो अल्लाह और अल्लाह के यौमुल क़यामत पर ईमान लाता है वो आदमी अपने मेहमानों के साथ अच्छा सलूक करता है। ढेर सारे अहादीस हमने सुने। उसी सिलसिले के और भी बकिया अहादीस है वो मैं आपके सामने पेश करता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरे हदीस में कहते हैं कि 3 ऐसे चीजें हैं जिसे आदमी कर ले तो वो आदमी ईमान का मजा चख लिया है। कल एक हदीस आई थी जिसमें अल्लाह के रसूल ये कहते हैं कि आदमी अल्लाह और अल्लाह के रसूल को सबसे ज्यादा मोहब्बत करे। दूसरा, आदमी किसी से झगड़े तो अल्लाह के लिए झगड़े, किसी से दोस्ती करे तो अल्लाह के लिए दोस्ती करे। तीसरी चीज, वो काम जो उसने जाहिलियत में कर लिया है दोबारा उसे करना उसके लिए बहुत ही ग्राम गुजरे, यहां तक कि वो आग में कूद जाए, लेकिन उसने जाहिलियत में जो काम किया है, इस्लाम लाने से पहले, हिदायत में आने से पहले जो काम किया है उसे दोबारा दोहराना नहीं चाहता। ये कल की हदीस थी। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक 3 काम और बताते हैं जिसमें कहते हैं 3 ऐसे काम हैं जिसे आदमी कर ले तो वो ईमान का मजा चख लिया है। सबसे पहला काम, अगर उसके सामने हक आ जाए, अगर उसके सामने हक आ जाए तो वो आदमी उस हक को कबूल करता है। कोई मौजू है, कोई झगड़ा है, आपस में लड़ाई हो गई, लेकिन सामने वाले के पास हक है। आप अपना गुस्सा, अपने दिल की ख्वाहिश या फिर अपने अंदर जो गुस्सा है, जो वलवला है, उसे आप छोड़ देते हैं हक के सामने। मालूम होगा कि सामने वाले के पास हक है, आप अपने तमाम चीजें उठाकर फेंकते हैं, हक को कबूल कर लेते हैं, अगरचे के इसे कबूल करने से आपको नुकसान ही क्यों ना हो। लेकिन जो आदमी मोमिन है इस चीज को कबूल करता है। मिसाल के तौर पर 2 या 3 आदमियों के दरमियान झगड़ा चल गया कि फुला मसले में सही है। एक आदमी है जिसके पास इल्म है, बहस कर रहा है लेकिन बातिल में है, सामने वालों के पास हक है। जैसे उसे मालूम हो जाए कि मैं बातिल में हूं, यानी मैं गलती में हूं, हक जो सामने वाले के पास है, तो वैसी सूरत में अपने हथियार डाले और फौरन उस हक को कबूल कर ले। इसीलिए एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मुतकब्बिर वो आदमी है, तकब्बुरी उस आदमी के पास है जो क्या करता है, बतरुल हक़ व गमतुन नास, जिसके पास हक आने के बाद झुटलाने का मादा है। हक आ गया लेकिन ये कहता है कि मैं बड़ा हूं, मैं जो बोलूंगा वही हक है, मैं मनसब वाला हूं, मैं जो बोलूंगा वही हक है, मैं तुमसे ज्यादा समझता हूं इसलिए मैं जो भी बोलूंगा वही हक है। ऐसा करने वाला ये आदमी मोमिन नहीं है और इसके दिल में तकब्बुरी है, और तकब्बुरी बड़ी बुरी बला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तकब्बुरी, बड़ाई, ये अल्लाह ताला की लिबास है जिसे अल्लाह ताला पहनता है। अगर कोई आदमी इस लिबास को खींचना चाहे तो ये आदमी को अल्लाह ताला फाड़ कर रख देता है। इस आदमी को अल्लाह ताला फाड़ कर रख देता है। मतलब क्या है, उसे इंतहाई सख्त अजाब देगा दुनिया में और आखिरत में। तकब्बुरी ये अल्लाह के लिए खालिस खासा है, अल्लाह ही तकब्बुर कर सकता है, किसी और के लिए तकब्बुरी ज़ेबा नहीं देता। वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही के लिए हर किस्म की तकब्बुरी, हर किस्म की बड़ाई जो आसमान और जमीन में है, अल्लाह ही के लिए। तो हक का इनकार करना ये तकब्बुरी है। और दूसरी चीज गमतुन नास, लोगों को हकीर समझना, लोगों को कम समझना, ये कहना कि ये लोग मेरे मर्तबे से कम है, मैं बड़ा हूं, या फिर ये समझना कि मैं बहुत जानता हूं, ये लोग कुछ भी नहीं जानते, मैं मालदार हूं, इन लोगों के पास कुछ भी नहीं, ये लो कैटेगरी के हैं, ये 3rd क्लास लोग हैं। ऐसा सोचना ये भी क्या है, तकब्बुरी की अलामत है। ये भी इंतहाई तकब्बुरी की अलामत है कि लोगों को कम समझे और अपने आप को बड़ा समझे। अल्लाह माफ करे, ऐसी चीजें लोगों के पास मौजूद है, हम सुनते हैं लोगों के पास
اور خاص طور پر افسوس جب ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں جو لوگ دین کہتے ہیں ان لوگوں کے پاس یہ چیزیں ہوں. 4 بات دین کے کہہ دیے, لوگ ان کا احترام کرنے لگے تو سمجھے کہ ہم سب سے بڑے ہیں, سمجھے کہ ہم حق کے ساتھ ہیں, ہم جو ہے سب کچھ ہے, لوگ کچھ بھی نہیں. یہ مادہ, یہ چیز جیسے آدمی کے دل میں آ جاتی ہے وہاں سے اس کا زوال, وہاں سے اس کی جو ہے بربادیاں شروع ہو جاتی ہیں. آدمی چاہے 1000 نیکیاں کرے, 1000 اچھائیاں کرے, لیکن اس کے دل کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں نے جو بھی کیا ہے کم ہے. ابھی انشاءاللہ اور آگے باتیں آئیں گی قرآن کے آیتوں کے روح سے کہ مومن کیسے ہوتے ہیں. تو 3 باتوں میں سب سے پہلی بات, حق آنے کے بعد اسے جھٹلاتا نہیں ہے مومن. حق آ گیا فوراً قبول کر لیتا ہے. اور دوسری چیز, اسے پریشانی کیوں نہ ہو جھوٹ نہیں بولتا. مسئلہ ہے کہ جھوٹ بولے گا تو بچ جائے گا, یا پھر جھوٹ بولے گا تو مسئلے سے نکل جائے گا, لیکن مومن جو ہوتا ہے انتہائی کوشش کرتا ہے کہ جھوٹ نہ بولے, جھوٹ نہ بولے. مسئلہ چاہے جیسے بھی ہو جائے جھوٹ نہ بولے. میرے دوستوں, جھوٹ بولنا یہ منافقین کی خالی صفت ہے. جھوٹ کے کئی درجے ہیں, جھوٹ چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں. اگر بڑے مسئلے میں آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے لیے بڑا گناہ ہے, چھوٹے مسئلے میں آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے چھوٹا گناہ ہے. بہرحال جھوٹ ایک خبیث چیز ہے, بدترین چیز ہے, اور ایسی عادت ہے آدمی اس عادت میں ملوث ہو جائے تو اسے جو ہے بغیر شعور کے اس کے زبان سے جھوٹ نکلتا جائے گا, بغیر شعور کے. وہ شعور ہی نہیں کرے گا, اسے معلوم ہی نہیں ہوگا, لیکن زبان سے جھوٹ بول دے گا. لیکن تھوڑا غور کرے تو معلوم ہوگا کہ میں نے جو کہا ہے جھوٹ ہے, مجھے یہ چیز نہیں کہنی چاہیے. تو یہ بڑی بری اور بدترین عادت ہے. آدمی سمجھتا ہے کہ چھوٹا مسئلہ ہے میں جھوٹ کہہ لوں گا, مطلب اس سے کیئر بھی نہیں کرتا, لیکن یہ عادت اس کے اندر ایسی آ جاتی ہے کہ اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا, ہر مسئلے میں جھوٹ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے حدیث میں کہتے ہیں, عسى ان يكون المؤمن فاسقا, عسى ان يكون المؤمن فاجرا ولا يكون كاذبا. مومن جو ہوتا ہے ایک کبھی کبھار بڑے گناہ بھی کر لے سکتا ہے, اس سے سرزد ہو جا سکتے ہیں, لیکن جھوٹ بولنا یہ مومن پسند نہیں کرتا. جھوٹ بولنا یہ ہرگز اسے پسند نہیں آتا, نہیں کرتا ہے, دوسرے غلطیاں کر لیتا ہے, لیکن جھوٹ ایسی بدترین چیز ہے جو مومن کے ایمان کے لیے زیبا نہیں دیتی. ہم نے کعب بن مالک کے واقعے میں دیکھا, تبوک کے جنگ میں جب پورے مومنین چلے گئے, 3 مومن مدینے میں رہ گئے, اس میں سے کعب بن مالک ایک صحابی ہے, ان کے تعلق سے میں نے پہلے بھی سنا. تو ان کے اندر دیکھیے یہ بہت بڑی غلطی کی ہے, جہاد کے لیے روانگی شروع نہیں کیے, حکم ہو گیا لیکن یہ ٹال مٹول کرتے رہے. آج کل میں مسلمان جو جہاد کو گئے تھے واپس آ گئے, تو جہاد کو گئے تھے واپس آ گئے, بہت بڑی غلطی ہے. اللہ کے رسول کا حکم ہو جائے اور آدمی جہاد کے لیے نہیں نکلے, یہ منافقین کی علامت ہے, بہت بڑی غلطی ہے, بڑے گناہوں میں سے ہے. اس کا سرزد ان سے ہو جاتا ہے. لیکن جب اللہ کے رسول واپس آئے تو ڈھیر سارے منافقین آئے, آ کر عذر پیش کرنے لگے, بولے کہ ہمارے گھر میں مسئلہ تھا, یہ مسئلہ تھا, یہ مسئلہ تھا. اللہ کے رسول ان کو معاف کرتے گئے. لیکن جب کعب بن مالک آئے تو یہ سوچے کہ میں آخر جھوٹ کیوں بولوں, جھوٹ بولنے سے فائدہ کیا ہے. جھوٹ بولنے سے مطلب یہ نہیں کہ غلط بات صحیح ہو جائے گی, باطل چیز حق ہو جائے گی, وہ تو نہیں ہونے والا ہے. اب میں جھوٹ بولوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی صورت سے معلوم ہو جائے گا, چونکہ اللہ کے رسول کے پاس وحی آتی ہے, غیب کی باتیں آتی ہیں, تو کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کے رسول کو معلوم ہو جائے گا. تو جھوٹ بول کر عذر پیش کرنے سے فائدہ کیا. حق بات یہی ہے میرے دوستوں, جھوٹ سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے چند لمحوں کے لیے, چند منٹ کے لیے سامنے والے کو آپ منا لیں, اپنی بات چل جائے, لیکن اس آدمی کو ایک نہ ایک دن ضرور معلوم ہوگا کہ آپ نے فلان دن جھوٹ بولا ہے. تو جھوٹ سے فائدے کچھ بھی نہیں ہے. وہ جذبہ, وہ سوچ کعب بن مالک کے دل میں آ رہا رضی اللہ عنہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے کچھ بھی فائدہ نہیں. آئے صاف صاف بول دیے کہ اللہ کے رسول حق یہ ہے کہ میں آلسی پن کی وجہ سے, میں اپنے گھر میں زیادہ
الجھنے کی وجہ سے میں جہاد کو نکلنے کے مسائل میں ٹال ملٹول کرتا رہا، آخر کار نہیں نکلا اللہ کے رسول، یہی حق ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کے ساتھ مکمل بیکاٹ کیا جائے۔ 40 دن تک ان کے ساتھ بیکاٹ کیا گیا، اور کہتے ہیں کہ سب سے سخت دن ہے جو مجھ پر گزرے، کیسے کیسے آزمایا گیا ہوں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کی برات نازل کرتا ہے، کہتا ہے کہ ان کے توبے کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو موقع تھا جھوٹ بولنے کا، وہ جھوٹ نہیں بولے، حق بولے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت اتنی بڑھائی کہ ان کا ذکر قرآن میں آ گیا، اور قیامت تک کے لوگ اس قرآن کے اس آیت کو پڑھتے رہیں گے اور کعب بن مالک کو یاد کرتے رہیں گے، اور ان پر جو ہے اللہ کی ترضی، اللہ کا استغفار بھیجتے رہیں گے رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے۔ کیوں ہوا؟ حق بولے، صرف حق بولے۔ اور اس کے بعد کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب تک وہ وفات نہیں پایا، اس کے بعد بڑی زندگی حاصل کی، تقریباً 30-40 سال تک زندہ رہے، کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی بھی نہیں جھوٹ بولا، کیونکہ مجھے معلوم ہو گیا کہ حق بولنے کا فائدہ کیا ہے۔ اس کے بعد میں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، جھوٹ کو بالکل ترک کر دیا۔ تو میرے دوستوں، جھوٹ بولنا یہ کیا ہے؟ انتہائی بدترین چیز ہے۔ یہ بعض حالتوں میں بڑے گناہوں میں چلے جاتا ہے، بعض حالتوں میں چھوٹے گناہوں میں رہتا ہے۔ مسئلے کے تحت ایک آدمی اللہ کے تعلق سے جھوٹ بولے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جھوٹ بولے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی آدمی کا مال ہڑپ لے جھوٹ بول کر، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ لیکن چھوٹے موٹے مسائل میں جو آدمی جھوٹ بول لیتا ہے، اگرچہ کہ بڑے گناہوں میں سے نہیں ہے، چھوٹے گناہوں میں سے ہے، ہو سکتا اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے سے، روزوں کے ذریعے سے اسے دھوتا رہے، لیکن یہ عادت، یہ خصلت انتہائی بری ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اپنی زبان سے جو الفاظ ادا کر رہا ہے، ادا کرنے سے پہلے سوچے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا بول رہا ہوں۔ تو زبان میں کنٹرول ہونا یہ مومنین کی علامت ہے۔ تو ایمان کا مزہ وہ آدمی بھی چکھ لیا جسے مزاحمت ہوئی، اسے پریشانی ہوئی، لیکن اس کے باوجود وہ جھوٹ نہیں بولا۔ تیسری علامت یہ ہے کہ آدمی جو بھی بولے سوچ سمجھ کر بولے۔ اپنی زبان کو ہر مسئلے میں ایسے ہی نہیں لڑائے، ہر مسئلے میں دخل اندازی، ہر مسئلے میں اپنی زبان کو لڑانا نہیں، زبان کو لگام دیں، زبان کو اپنے قابو میں رکھیں۔ اور جو مسئلے سے اس کا تعلق ہے، فلاں مسئلہ ہے، اس سے اس کا تعلق ہے، وہ ایسے مسئلے میں دخل اندازی کر رہا ہے۔ ایسے مسائل جس سے اسے کوئی تعلق نہیں، اس میں دخل اندازی نہیں کرتا۔ اسے ایک دوسرے حدیث میں آیا ہے، من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے مسائل میں رہتا ہے، دوسروں کے مسائل میں دخل اندازی نہیں کرتا۔ اپنا مسئلہ ہے، صحیح ہے، ہاں دوسروں نے اسے بلایا ہے، بولے ہیں کہ آپ اچھے آدمی، آپ آئیے ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے، آپ سے رائے مشورہ پوچھا گیا، اس وقت آپ زبان کھولیں، تو یہ صحیح بات ہے۔ لیکن خواہ دوسروں کے مسائل میں دخل اندازی کرنا، ان کا مسئلہ ہے، وہ کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں یا پھر کوئی غلطی کر دیے، ان کے اس پہ جا کر چھیڑنا، جی بول بول کر دکھانا، دوسروں کے درمیان ان کے تعلق سے باتیں پھیلاتے رہنا۔ بعض لوگوں کو عادت ہے کہ ان کو معلوم ان کے بارے میں، انہوں ایسے چنو، انہوں کی ہاؤ ان کے بارے میں پورا معلوم، کہاں جائیں گے انہوں جی پورا معلوم۔ یہ ایسے بہت لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کرے۔ بہت بدترین صفت ہے منافقین کی صفت، چغل خوری ہے، ہر آدمی پر کچھ نہ کچھ بولتے رہنا، کچھ نہ کچھ لان تان کرتے رہنا، کچھ نہ کچھ مسئلہ کریٹ کرتے رہنا، یہ بالکل غلط چیز ہے میرے دوستو۔ اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنے مسائل سے متعلق رہتا ہے، بس میں میرا کام کر لیا، چلو آگے، بس دوسروں کے تعلق سے باتیں، دوسرے ایسے ہیں دوسرے ویسے ہیں، اس میں دخل اندازی کرنا، اس میں اپنی زبان لڑانا یا پھر اس کے تعلق سے مشہور کرنا، دکان ڈال کے اسے جو ہے لوگوں میں پھیلانا، یہ کام نہیں کرتا۔ تو یہ 3 علامت ہے، اور 3 علامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے حدیث میں کہتے ہیں 3 باتیں ایمان کا جز ہیں، کہتے ہیں 3 باتیں ایمان کا جز ہے۔ سب سے پہلی چیز، مفلسی میں بھی اللہ کو یاد کرنا۔
بعض لوگ ہوتے ہیں مال ہے، خوشحال ہے تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ، مال چلے گیا، غریب ہو گئے، ہمیشہ زبان میں ناشکری، ہمیشہ زبان میں پریشانیوں کی بات، جی ایسے بات جو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ مومن وہ ہے جو خوشحالی میں بھی اور مفلسی میں بھی دونوں حالت میں اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، دونوں حالت میں اللہ سے راضی رہتا ہے۔ یہ بہت اچھی صفت ہے میرے دوست، خوشحالی اور پریشانی، مفلسی، تکلیف ہے، قرض میں پھنس گئے ہیں، ہر قسم کے مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ایسی حالت میں بھی اللہ سے راضی ہونا، یہ کہنا کہ یہ جو مصیبت مجھے آئی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، یہ سوچ کر اس چیز پر صبر کرتے رہنا یہ مومن کی علامت ہے۔ خوشحالی ہے، اللہ کی تعریف کی، اللہ کی بڑائی بیان کیا، لیکن جیسے ہی خوشحالی گئی، پریشانی آئی تو اللہ کے خلاف بولنے لگا، ایسا آدمی مومن ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے بنی اسرائیل میں ایک نبی تھے جن کا نام تھا ایوب علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نبی بنایا تھا، لوگوں کے درمیان دین کا کام کرتے تھے، دعوت کا کام کرتے تھے، اچھائی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے، لیکن ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کے لوگ یہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، یہودی یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اچھائی کا حکم، برائی سے روکنا، ان کے پاس جو نیکی ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے پاس مال ہے، دو دو بیویاں ہیں، بچے ہیں، ڈھیر سارے زمین ہے، مویشی جانور ہیں، گھر میں پیسہ ہے، ایسا ہوگا تو ہم بھی اللہ کو یاد کریں گے، جی یہ کیا بڑی بات ہے، روز ہم بھی عبادت کریں گے، ہر وقت عبادت گاہ میں رہیں گے، مال آنے تو دو، یہ کہنے لگے یہودی۔ تو اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام کی ایمان کو ثابت کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو ایوب ہے یہ واقعی اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نعم العبد، کہتا ہے کتنا ہی اچھا بندہ ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا کتنا اچھا بندہ ہے وہ ایوب، بہت اچھا بندہ ہے۔ کیا واقعہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام کے پاس سے ان کا مال چھین لیتا ہے، ہوتا ہے کہ اچانک ان کی زمین اجڑ جاتے ہیں بارش نہ ہونے کی وجہ سے، ان کے مویشی جانور مر جاتے ہیں، بیویاں بچوں میں بیماریاں پھیل جاتی ہیں، ڈھیر سارے بچے ان کے مر جاتے ہیں، اور جو بھی مال تھا ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ سب ہونے کے باوجود ایوب علیہ السلام ہر وقت اللہ کے شکر گزار بندے تھے، اللہ کی تعریف کرتے تھے۔ مال چلے گیا، یہ نہیں کہ فوراً اللہ کے خلاف بولنا شروع کر دیں، فوراً ناشکری شروع کر لیں، نہیں، ہوا ہے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ مومن اور غیر مومن میں فرق یہ ہے کہ مومن پہچان لیتا ہے کہ جو تکلیف آئی ہے یا تو پھر آزمائش ہے یا تو پھر میرے گناہوں کی سزا ہے، یہ دو میں سے کہ بس تیسرا نہیں، پریشانی آئی ہے میرے گناہوں کا سزا ہے، یاد کریں اس کے گناہ، گنے گناہ اس نے کتنے کیے ہیں، معافی مانگے اللہ کے پاس، یہ بھی نعمت ہے۔ اگر گناہ نہ ہوتا یہ آدمی معافی نہیں مانگتا اور قیامت کے دن پھنس جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سے پریشانی دی تو فوراً اس نے اپنے گناہوں کو یاد کیا، حالانکہ ہاں میرے اتنے گناہ ہیں، اس وجہ سے ہوا ہے، تو فوراً اللہ کے بارگاہ میں لوٹتا ہے۔ یہ لوٹنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ واتبع سبیل من اناب الیہ، اس آدمی کے راستے پر چل جو میرے طرف لوٹتا ہے۔ کون لوٹے گا؟ جو منہ پھیر کر چلے وہی تو لوٹے گا نا۔ تو غلطی کرنے والا جب لوٹتا ہے اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، اس لیے انبیاء کی تعریف آتی ہے تو اللہ کہتا ہے اواب اواب یرجع راجع، یعنی لوٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو جو مومن ہوتا ہے جیسے ہی مصیبت آتی ہے اس پر غور کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ میرے گناہوں کی وجہ سے آئے ہیں، تو اللہ کی طرف لوٹتا ہے، معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے دھوتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اچھائی میں اتر کر کام کرتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ بہت بڑا کام ہے میرے دوستوں، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ بہت اچھا عمل ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ نے کوئی گناہ کر لیا ہے فوراً دعوت کے کام میں اتر جائیے، فوراً کوئی دینی مرکز سے منسلک ہو جائیے، فوراً دین کی کاموں میں ہاتھ بٹائیے، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو دھوئے گا۔ ایسے مجالس میں آنا، دین کے جو ہے مراکز قائم کرنا، دین کی باتیں بولنا، اس کے لیے محنتیں کرنا، یہ پوری عبادت ہے۔ ایک آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہے، رات بھر عبادت کر رہا ہے، ایک آدمی اللہ کے بول کو بالا کرتے پھر رہا ہے، لوگوں کے درمیان حق بول رہا ہے، لوگوں کو دعوت دے رہا ہے،
دو میں سے وہ بہتر ہے. کیوں اس کا جو فائدہ ہے اس کے لیے بھی ہے, دوسروں تک پہنچتا ہے, اس کا فائدہ صرف اس کے لیے ہے بس. تو بہت نیک کام ہے میرے دوستو, یہ تمہارے گناہوں کو دھوئے گا. دینی کاموں میں ہاتھ بٹانا, ایسے کام موجود ہے جس کے تعلق سے ہم سوچے بھی نہیں. ڈھیر سارا کام موجود ہے, حق ابھی تک لوگوں تک نہیں پہنچا ہے. کئی ایسے کفار ہیں جو دین نہیں جانتے, کئی ایسے مسلمان ہیں آپ کے علاقے میں, دور مت جائیے, کئی ایسے مسلمان ہیں جن کی تعداد بہت بڑی ہے جو نماز نہیں پڑھتی, جن کی تعداد بہت بڑی ہے جو توحید نہیں جانتے, جن کی کثرت بہت زیادہ ہے, جن کو معلوم نہیں کہ برائی کیا ہے, حق کیا ہے, اچھائی کیا ہے. آپ کے علاقے میں آپ نے کبھی ان کو نہیں روکا, کبھی آپ نے نہیں بتایا. آپ جو ہے بہت بڑے غلطی میں ہیں, بہت بڑے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ کو بھی ہو سکتا ہے کہ غلطیاں آ لے, آپ بھی برائی میں ملوث ہو جائیں گے. تو ایسے دینی مراکز قائم کرنا, دین کی باتیں عام کرنا, یہ اشد ضروری ہے. اگر ایسا نہیں کیا جائے تو پورے گناہ میں ملوث ہے, کیونکہ یہ فرض کفایہ ہے. بہرحال ایسے کام کرنے سے آدمی کے گناہ دھو دیے جاتے ہیں, اور آدمی اچھے ماحول میں رہتا ہے, اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, تو اس کے گناہ اسے چھوڑ کر جاتے رہتے ہیں. کتنے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو انتہائی فاسق فاجر تھے, لیکن جیسے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع کیے, دینی مراکز میں آنا شروع کیے, اللہ کے فضل سے ان کی داڑیاں بڑھ گئی, ٹخنے کے اوپر کپڑے ہو گئے, نماز کے پابند ہو گئے, اپنے کھانے میں حلال حرام میں فرق کرنے لگے. کتنی اچھی زندگی. وہ آدمی کی زندگی بدتر ہے جو کچھ بھی نہیں سوچتا, صرف جیسے جانور جیتا ہے ایسے جیتا ہے, کمائے کھائے, معلوم نہیں کیسے حلال سے آ رہا حرام سے آ رہا, اور نام مسلمان ہے, نام عبداللہ عبد الرحمن ہے. اللہ المستعان. تو دین کے کام کرنے سے آدمی کے گناہ دھلتے ہیں اور نیکیوں میں چوٹی کی نیکی ہے. آپ نے لقمان کی نصیحت میں سنا, کیا نصیحت کیے؟ اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. اس کے فوراً بعد حکم کیا ہے؟ نیکی کا حکم دو, برائی سے. نماز کے بعد کا درجہ دیا لقمان علیہ السلام, اور اسے اللہ تعالیٰ نے کتاب میں نقل کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ بہت بڑی عبادت ہے. تو جیسے برائی آئے آدمی سوچتا ہے اور نیکی کاموں میں ملوث ہو جاتا ہے, تو ایسے آدمی کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. اور مومن کی دوسری حالت یہ ہے کہ اسے جو مصیبت آئی ہے, گناہ ہے ویسے تو نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. تو ایوب علیہ السلام کو بالکل یہی ہوا. وہ تو نیک بندے تھے, لیکن آزمائش آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب چونکہ نبی ہے تو ان کو سخت آزمایا گیا. انبیاء کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آزماتا ہے, سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا گیا. تو ایوب علیہ السلام, ان کے بچے, ان کے زمین, ان کے مویشی جانور سب کچھ ختم ہو جاتے ہیں. اب مسئلہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ ایوب علیہ السلام اس کے باوجود بھی عبادت میں ہے. لوگ دیکھتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کی عبادت کا جو روٹین ہے, ان کے جو خیر کے کام ہیں ویسے ہی ہیں. بولنے لگے کہ کیا ہے, ایوب جو ہے پتہ نہیں اسے مال سے محبت نہیں ہے, اس لیے وہ کیئر نہیں کر رہا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری مصیبت دی, دوسری آزمائش میں ان کو جو ہے مبتلا کیا. ان کے جسم میں کیڑے ڈال دیے, بیماریاں نہیں. آدمی دوسرے مسائل جھیل لے سکتا ہے, لیکن اپنے جسم میں بیماریاں آ جائیں, یہ بہت بڑی مصیبت ہے. اس لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ جو فارغ وقت میں, فری ٹائم میں ہے اور اس کی صحت اچھی ہے, تو یہ وقت کو غنیمت جانے, اس سے پہلے کہ بیمار ہو جائیں. اچھا کام کرنا چاہتے, نیکی میں آگے آنا چاہتے, تو کہتے ہیں کہ بعد میں دیکھیں گے, ابھی عمر ہے نا. لیکن جب بیمار ہو جائیں, کھڑ نہیں سکتے آپ, عبادت نہیں کر سکتے آپ کو دوسرے بیماریاں آئیں, خطرناک بیماریاں لاحق ہو گئی, اللہ کے کام میں آگے نہیں آ سکتے, دین کے کام میں ہاتھ نہیں بٹا سکتے, تو آپ اش اش کرتے رہ جائیں گے. امیدیں امنگے ہیں آپ کے, لیکن چلے گا وقت. تو وقت کو غنیمت جانیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. تو ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے ڈال دیے. اب یہ کیڑے جو ہے ان کے جسم کو چرنا اور روندنا شروع کر دیتے ہیں. پورے جسم میں کیڑے ہیں. اللہ اکبر, اللہ, بہت بڑی آزمائش ہے میرے دوست. پورے لوگ ان کو ترک کر دیتے ہیں. اب یہودی کو کہنا کیا ہے, وہ لوگ تو کہنے لگے دیکھو بھائی, ایوب کو ہم نے کہا پہلے, اس نے کوئی گناہ کیا تھا, اللہ تعالیٰ سزا دے رہا ہے. جی, اس نے کوئی گناہ کیا ہے, لوگوں کے سامنے بڑے بڑے جو ہے داڑیاں, بڑے بڑے جھبے کھبے تھے اس کے, لیکن اندھیریوں میں سے کوئی غلطی کی ہے, اس وجہ سے ایسی مصیبت میں پھنس گیا. اب لوگوں کی زبان کیا ہے, اسے کوئی روک نہیں سکتا, جو چاہے بولے. زبان میں ہڈی نہیں ہے نا, چاہے جو چاہے بولو. بولے کہ ایوب جو ہے بہت بڑے گنہگار ہیں, ایوب کو چاہیے کہ ان کے گناہوں کو یاد کرے, توبہ کرے.
جیسے ہم کو کہتا تھا آج ہم اسے کہتے ہیں. کتنی آزمائش میرے دوست. نبی کے ساتھ ایسی. اللہ اکبر. ہوا یہ کہ لوگ ان کو ترک کر دیے. بولے کہ یہ آدمی اگر رہے گا بستی میں تو بیماری اور عام ہو جائے گی، لے چلو اسے بستی سے باہر لے چلو. کہا جاتا ہے کہ ان کو بستی سے باہر کر دیا گیا. جنگلوں میں رہ رہے ہیں جن کی وہ عظمت، وہ بڑائی، وہ نبوت، وہ حکمت. اب کیا ہے، جنگلوں میں رہ رہے ہیں جسم میں کیڑے ہیں، کیڑے. کوئی قریب نہیں آ رہا. تصور کیجیے، یہ منظر تصور کرنے کا ہے. کوئی قریب نہیں، بچے ختم ہو گئے. تو کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک بیوی تھی، بس وہ آتی تھی لا کر ان کو کھانا دیتی تھی. اب جسم میں کیڑے چرتے ہوئے جا رہے ہیں. بڑھ گیا مسئلہ، سب تک پہنچ گیا. لیکن ایوب علیہ السلام ابھی تک کوئی شکوہ نہیں. اے اللہ کیا کر دیا، برباد کر دیا مجھے. میں کیا کر رہا تھا، پورا تو تیرا ہی کام تو کر رہا تھا. یہ کیا مصیبت دی؟ چیخنا چلانا ولولے مصیبتیں کھڑا کرنا یہ نہیں ہے. بندہ ابھی شکر پر شکر بڑھتے جا رہا، ابھی عبادت بڑھتی جا رہی ہے. بیوی آتی ہے، دور سے کھانا رکھتی ہے، چلے جاتی ہے، قریب نہیں آتی، کیونکہ ڈر یہ ہے کہ قریب آ جائے تو کیڑے ان کو بھی لگ جائیں گے. کھانا کے چلے جاتی ہے. اب ایوب علیہ السلام کی حالت دن بدن بدترین ہوتی جا رہی ہے. کہا جاتا ہے کہ اس حالت میں ایوب علیہ السلام 17 سال بیتے. ایک دن دو دن نہیں، 17 سال ان کی یہی حالت. جھیل رہے. ابھی تک اللہ تعالیٰ کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے جو ہے غضب کو مول لینے والی بات نہیں، اللہ کو غصہ کرنے والی بات نہیں. اب بندہ اور شکر گزاری میں آگے بڑھ رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو انبیاء ایسے نہیں ہوتے جی تم لوگ جیسے جو ہے بازار میں گاجر مونی ملتا ہے اس طریقے سے کاٹتے ہیں تم انبیاء کو. 100 نبی 10 نبیوں کو ملا کر کاٹتے ہو، تم لوگ قتل کرتے ہو. دیکھو انبیاء ویسے نہیں ہوتے، نیک لوگ ہوتے ہیں. 17 سال جب بیت گئے، کیڑے ان کی زبان کو آ لی، زبان کے قریب پہنچ گئے. اب زبان کھانا شروع کر رہے. تو اس وقت ایوب علیہ السلام کے زبان سے دعا نکل رہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو میری مصیبت دیکھ رہا ہے اور تو رحمان ہے، بس کوئی بات نہیں. تو میری مصیبت دیکھ رہا ہے، کیا پریشانی میں ہوں. اب جو زبان باقی رہ گئی جس سے میں تیری یاد کرتا تھا، اب اس پر بھی کیڑے چڑھ گئے ہیں، اب اسے بھی رکاوٹیں پیدا ہو گئی ہیں. اے اللہ تو رحمان ہے اور میں گنہگار ہوں. یہی دعا ہے. یہ نہیں کہے کہ بھائی اللہ مجھے ہے بیماری سے شفا دے. بولے کہ تو جانتا ہے نا مسئلہ کیا ہے. یہ مصیبت تیرے طرف سے آئی ہے، کسی اور کی طرف سے ہو تو ہو سکتا ہے. یہ مصیبت تو نے دی ہے اور تو جانتا ہے اور تو رحمان ہے رب. یہ دعا صرف یہی دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ آپ جا کر فلاں علاقے میں اپنے قدم کو ماریں. جاتے ہیں اپنے قدم کو مارتے ہیں تو اوپر سے پانی برستا ہے جس کے ذریعے سے ان کی پوری بیماری ختم ہو جاتی ہے. پوری کی پوری بیماری ختم. صرف ایک کہنا تھا، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف انتظار تھا کہ مانگے تب ہم صحیح کریں گے. 17 سال کے بعد جب وہ بولے کہ اللہ تو رحمان ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، ان کی پوری بیماری جاتی رہی، صحیح سالم ہو گئے، جیسے پھیلے تھے ویسے ہو گئے. اب بستی میں آ رہے ہیں اور بستی میں اللہ تعالیٰ ان کو وہ تمام چیزیں واپس دے رہا ہے. جو مویشی جانور مر گئے تھے اس سے دگنا چگنا، وہ مثلہ ما جیسے پہلے تھا اس کے ساتھ اور ایک درجہ اور ایک گناہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایڈ کر دیا ہے. ایک زمین تھے تو 2 زمین، بچے 4 تھے تو اب 8، مویشی جانور 100 تھے تو اب 200، بیویاں 2 تھے تو اب 4 بیویاں ہیں. سب کچھ اللہ تعالیٰ ان کو دگنے میں دیتا ہے. اور اس کے بعد یہودیوں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ ہے میرا بندہ جو خوشحالی میں اور پریشانی میں ہر موقع میں میری تعریف کرتا ہے. اس کے بعد کہتا ہے نعم العبد، کیا ہی اچھا بندہ ہے. اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس سے سرٹیفکیٹ لے رہے ہیں کہ کتنا اچھا بندہ ہے ایوب. نعم العبد، بہت ہی بہتر بندہ ہے. تو مومن کی جو ہے 3 علامتوں میں سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ مفلسی میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے. اور اس کے بعد اس کا کام امن پھیلانا ہوتا ہے، پریشانی نہیں. زمین میں امن پھیلاتا ہے، سکون پھیلاتا ہے، لوگوں کے درمیان سلامتی پھیلانا یہ اس کا کام ہوتا ہے. لوگوں کو پریشانی میں ڈالنا، لوگوں کو چھیڑتے رہنا یہ کام نہیں ہے. امن قائم کرنا، سلیوشن دینا، جی پرابلم کریٹ نہیں کرنا، یہ کیا ہے مومن کی علامت ہے. اور اس کے بعد
تیسری چیز یہ ہے کہ خود اپنے نفس کے مقابلے میں انصاف کرتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی مسئلے میں پھنس جائے، خود وہ پھنس گیا ہے یا پھر اس کے بچے پھنس گئے یا پھر اس کے رشتہ دار پھنس گئے ہیں، ویسے مسئلے میں بھی انصاف کرتا ہے۔ اگر انصاف کرے تو اس کی مخالفت میں جائے گی بات، اس کے باوجود انصاف کرتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں جو کیا ہے مومن کے ایمان کا جز ہے۔ اور ایک دوسرے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے وہ آدمی ہرگز مومن نہیں بن سکتا۔ دیکھیں اللہ کے رسول ایمان اور اخلاق کو جوڑ رہے ہیں، تم میں سے وہ آدمی ہرگز مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے لیے جو چاہتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی چاہے، اپنے لیے جس میں خیر چاہتا ہے وہی چیز اس کے لیے بھی چاہے، اپنی چیز کو جو مصیبت سمجھتا ہے اس کے لیے بھی وہ مصیبت سمجھے۔ صرف میں ہی سب کچھ ہوں یہ نہیں جی، اس کا مطلب بعض لوگ غلط سمجھتے ہیں، یہ ہے کہ ایک آدمی اگر ایک شرٹ لے تو جتنے بھی دوست ہیں سب کو ایک شرٹ لے کر دے، ویسا مطلب نہیں ہے جی۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی جو ہے اپنے لیے جو خیر سمجھتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی خیر سمجھے، اپنے لیے جو پریشانی سمجھتا ہے دوسروں کے لیے پریشانی سمجھے۔ اپنے گھر کے سامنے کچرا ہونا پسند نہیں کرے گا، پڑوسی کے گھر کے سامنے کچرا ڈالنا، میری دہلیز پاک ہے تو بس ہے، اس کی دہلیز وہ مجھے نہیں معلوم، یہ عمومی نہیں کرنا جی۔ کام میں میرا کام ہو جائے جی، کہیں کیوں میں کھڑے میں اول میں چلو وہ بات دیکھ لو پیچھے جی، بیچ میں گھس کے ہنگامہ کرے نکل جانا، یہ مومن کی صفت نہیں ہوتی ہے۔ دوسروں کا بھی خیال کریں، وہ بھی انسان ہے آخر، وہ بھی وہی دل رکھتے ہیں جو تمہارے پاس ہے۔ یہی اس کا مطلب ہے کہ معاشرے میں لوگوں کے ساتھ جب آپ کا میل جھول ہوگا لوگوں کا بھی خیال کریں، صرف نفسی کا عالم نہ ہو، اپنے لیے جو چاہے دوسروں کے لیے بھی چاہے ہو۔ آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ جو ہے سب سے آخری میں جائے، یا پھر آپ ٹریفک میں پھنس گئے سب سے آخری میں جائے، آپ پسند کریں اپنے لیے نہیں پسند کریں، اسی طریقے سے دوسرے بھی ہیں جی۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے مومن کے اندر، سب کے لیے خیر چاہے اور سب کے لیے شر سے بچنے کا طریقہ اختیار کریں، یہ مومن ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مومن وہ ہے جو لعن طعن نہیں کرتا، مومن وہ ہے جو گالیاں نہیں بکتا، مومن وہ ہے جو بڑزمانی نہیں کرتا۔ یہ سب مومن کے علاوہ، لعن طعن کرنا جی، بدعا دینا پہلے بات آ چکی ہے، اور گالیاں بکنا جی، اٹھتے ہی گالیاں بکنا، کوئی مسئلے میں پھنس جائے تو لوگوں کو جو ہے خوب آڑے ہاتھ لینا جی، یہ مومن کا کام نہیں ہوتا، یہ منافق کا کام ہے۔ منافق کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں برعکس، مومن کے صفات کے خلاف منافق کے صفات ہیں۔ تین ایسے صفات ہیں جو منافقین کے ہیں، اذا اؤتمن خان، اذا خاصم فجر، واذا عاہد غدر۔ منافق وہ ہے جب جھگڑے تو گالیاں بکتا ہے۔ بعض لوگ دیکھتے ہیں جب جھگڑتے ہیں مجھے سب کنٹرول میں نہیں تھا اس لیے گالیاں دے دیا، کنٹرول سے باہر چلا گیا میں جی، میں اسلام چھوڑ دیا ذرا دیر کے لیے، ہو سکتا ہے جی، غصے میں جو ہے میں تھوڑی دیر کے لیے اسلام چھوڑ دیا، خوب گالیاں دیا اور اس کے بعد پھر اسلام میں آ گیا جی، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ کی طرف سے خود ساختہ چیزیں ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے جی۔ مومن ہے، تھوڑی دیر کے لیے باہر ایمان سے یا پھر اسلام سے باہر نہیں جاتا، جب وہ گناہ کرتا ہے اس کا ایمان نکلتا ہے، یہ نکلتا نہیں ہے، سمجھے آپ؟ تو غصے میں آئے، جھگڑ لے، خوب گالیاں بکے، یہ مومن کی صفت نہیں ہے، عین منافقین کی صفت ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے معاشرے میں گالیاں عام ہیں، بچہ اٹھتے ہی ماں باپ جی، اٹھتے ہی سب کو کھینچنا، خاندان والوں جی، گالی دینے آئے تو سامنے والے کہ کان جو ہے دوبارہ کام نہ کرے، ویسا مسئلہ ہے جی۔ یہ سب کیا ہے؟ صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ایسے گالیاں دیتے ہیں جو آدمی کی عصمت پر حملہ ہو رہا۔ اگر یہ گالی اگر اسلامی حکومت ہو تو قاضی کے پاس جائے تو اس آدمی کو 80 کوڑے مارے جائیں، لیکن دیکھتے ہیں عام ہے ہمارے معاشرے میں، بچے بوڑھے سب گالیاں دیتے ہیں۔ کیا ہے وجہ؟ کیا ہے وجہ؟ یہ ہے کہ تربیت صحیح نہیں ہوئی، ایمان کیا ہے نہیں معلوم۔ تو مومن کیا ہے؟ گالیاں نہیں بکتا، مومن گالیاں نہیں بکتا، گالیاں نہیں دیتا ہے، گالیاں دینا اس کا رویہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد زیادہ زبان چلانا، چرب زبان ہونا، بد زبانی کرنا، یہ بھی کام مومن کا نہیں ہے۔ بلکہ برعکس مومن کیسے ہوتا ہے؟ المؤمن غر کریم، مومن جو ہوتا ہے بھولا بالا ہوتا ہے اور بزرگ صفات ہوتے ہیں اس کے اندر، مطلب ہر چیز میں بڑائی، ہر چیز میں خودداری ہوتی ہے اس کے پاس۔
لوگوں کو چھوڑ کر دینا، فراخ دلی، یہ ہر مسئلے میں جو ہے صبر سے کام آنا، یہ مومن کی صفات ہے۔ اٹھتے ہی مسئلے کو جو ہے عمدہ کر دینا، یہ مومن کے صفات نہیں ہے۔ دوسرے حدیث میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کے اذیت سے لوگ محفوظ رہیں، وہی مسلمان۔ یہ دوسروں کو اذیت نہیں دیتا، مسلمان وہ ہے جس کے اذیت سے، جس کے تکلیف سے لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ لوگوں کو تکلیف دینا، لوگوں کو اذیت دینا، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ ایک صحابی آئے، آ کر اللہ کے رسول سے پوچھے، اللہ کے رسول مسلمان کون ہے؟ تو اللہ کے رسول بولے مسلمان وہ ہے جو لوگوں کو کھلاتا پلاتا ہے، لوگوں میں خرچ کرتا ہے۔ مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا، دوسروں کو پریشانی نہیں ڈالتا۔ اچھا چل لے پھر لے کے کیا آتی پریشانی پھنسانا دی، سر سے کام کر لے کھیلے جی، دیکھا نہیں جاتا، کچھ نہ کچھ مسئلے میں اسے جو ہے پھنسانا، کسی نہ کسی جگہ سے اٹکانا، یہ جو ہے مومن کی سوچ نہیں ہوتی۔ اور جو ہے ڈھیر سارے حدیث ہیں، ایک دوسرے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ المؤمن اخو المؤمن، مومن اب ایک دوسرے مومن کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، مومن جو ہے ایک دوسرے کا بھائی ہے، دوسرے مومن کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہیں کرتا، اس پر ظلم نہیں کرتا اور اسے ذلیل نہیں کرتا۔ یہ بہت اچھی صفت ہے میرے دوست، ذلیل نہیں کرنا، بات چیت میں دوسرے طریقے سے سامنے والے کو ذلیل کرنا، اس کے دل کو ٹھیس پہنچانا، یہ بالکل ایمان کے خلاف ہے۔ ہم بہت دیکھتے ہیں لوگ جو ایمان کا دعویٰ ہے لیکن ایسی بات کرتے ہیں سامنے والا ذلیل ہو جاتا ہے، دوبارہ اس کے پاس بات کرنا من نہیں چاہتا۔ بات چیت میں دیکھ میں سب معلوم جی ایسے بات کرنا، حقارت سے بات کرنا، یہ مومن نہیں کرتا ہے، لا یخذلہ ولا یحقرہ، اور اس کے بعد جب اسے مدد کی ضرورت پڑے مدد کرتا ہے، پریشانی میں مدد کے لیے آگے آتا ہے، اور بعض صورتوں میں مدد کرنا واجب بھی ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ بعض صورتوں میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے دوسرے کوئی نہیں، یہ مومن بندہ تڑپ رہا ہے، بیماری میں ہے، آپ اسے لے کر جا کر ہسپتال میں جمع کرنا، آپ کے پاس جو بھی پیسہ اس پر خرچ کرنا آپ پر واجب ہے۔ اگر کوئی نہیں ہے، اس کا رشتہ دار کوئی نہیں، اکیلا آدمی پھنس گیا ہے، سفر میں تھا پھنس گیا ہے، یا پھر آپ کے بستی میں آیا پھنس گیا ہے، جی مسجد میں اچانک مسئلہ ہو گیا ہے، تو ایسے آدمی کو مدد کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ یہی مطلب ہے لا یخذلہ کا، جب مدد کی ضرورت پڑے تو اسے مدد کرے، بے مدد نہ چھوڑ دے، لا یخذلہ۔ اور اس کے بعد مومن وہ ہے ایک دوسرے مومن کے گناہ پر پردہ ڈالتا ہے، معلوم ہے اس کے گناہ ہے، پردہ ڈالتا ہے، اسے اکیلے میں نصیحت کرتا ہے، اکیلے میں اسے ڈراتا ہے، یہ غلطی ہے، پردہ ڈالو اس کے اوپر۔ المؤمن من ستر المؤمن، مومن وہ ہے ایک دوسرے مومن کو چھپاتا ہے، یہ نہیں کہ دکان ڈال کر اس کے پورے برائیاں معلوم جی مجھے کیا کراؤ، سب کو بولتے پھرنا، یہ نہیں ہے، غلطی ہو گئی اس پر پردہ ڈالے، اور اس آدمی سے پردہ لگے نہیں چھوڑنا نہیں، اسے اکیلے مل کر نصیحت کرے، بولے کہ تو جو کر رہا ہے انتہائی غلطی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے کرنے والے کے لیے اجر کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں میں پردہ ڈالے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں میں پردہ ڈالے گا۔ اور آپ وہ حدیث جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر فرد سے اکیلے بات کرے گا، حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے کھاندوں میں اس کا ہاتھ ڈال کر اللہ تعالیٰ بات کرے گا، مومن سے کہے گا کہ یہ غلطی تو نے کی ہے، وہ کہے گا کہ ہاں میں کیا ہے، یہ غلطی تو نے کی ہے، ہاں میں نے کیا ہے، جیسے میں نے دنیا میں تیرے گناہوں میں پردہ ڈالا ہے اس طریقے سے آج میں تیرے گناہوں میں پردہ ڈالتا ہوں، لہذا تو جنت کو چلے جا۔ گناہوں میں پردہ ڈالنا، دوسرے کے مسائل اگر غلطی ہے، گناہ ہے تو اس پر پردہ ڈالنا، اس کے جو ہے ستر میں لانا، یہ مومن کی صفات ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی، لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، جو جنت کو جانا چلے جائیں گے، جو دوزخ کو جانا چلے جائیں گے، تو آخری میں ایک آدمی پھنس جائے گا، وہ اللہ کے پاس آئے گا، اعمال نامہ کھول دیے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ملائکہ سے کہے گا کہ ذرا ان کو بتا دو ان کے چھوٹے گناہ کیا ہیں، تو ملائکہ کھول کر جو ہے ایک ایک گناہ پڑھتے جائیں گے، وہ مومن سن کر کہے گا کہ ہاں میں کیا ہے، ہاں میں کیا ہے، منافق ہے انکار کرے گا، میں نہیں کیا، میں جو ہے ہرگز یہ کام کرنے والا نہیں ہوں، میں بہت اچھا آدمی ہوں جی، میں جو ہے اچھے ماحول پلا بڑا ہوں جی، میں دودھ کا دھلا ہوں، کوئی غلطی نہیں کیا ہے۔ منافق انکار کرے گا، وہ بہت بڑے گناہ کرنے والا انکار کرے گا، لیکن مومن نہیں مانے گا، ہاں کیا ہے کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا یہ تیرے چھوٹے گناہ ہیں، یہ تیرے چھوٹے گناہ ہیں،
یہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں تجھے معاف کرتا ہوں، تو جنت کو چلے جا۔ اب مومن کو بولے گا اللہ بڑے گناہ کا لسٹ نہیں معلوم، وہ تو نے پیش نہیں کیا ہے، اس میں کیا گناہ ہے؟ تو یہ کہہ کر اللہ کے رسول ہنستے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول دانتیں دکھتی ہیں اللہ کے رسول کی، یعنی مطلب بہت کم ہنستے ہیں۔ یہ حدیث سنا کر اللہ کے رسول ہنستے ہیں، یعنی مومن کے اس بھولے پن سے ہنستے ہیں، یعنی اسے چھوٹے گناہ دکھانے کے بعد وہ مسئلہ ختم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جاؤ، لیکن اتنا بھولا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بڑے گناہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں میں، جی وہ بڑے گناہ میں نے کیے ہیں وہ بھی تو بتا دے مجھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں نہیں تو چلے جا، تیرے لیے تو جنت ہے، جنت کو چلے جائے گا۔ اور اللہ کے رسول ایک دوسرے حدیث میں کہتے کہ جب جنتی جنت کو چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ کو چلے جائیں گے، آخری میں ایک آدمی پھنس جائے گا، شفاعت کے بعد اسے جہنم سے نکالا جائے گا۔ جی بعض لوگ ہیں جنت میں رہیں گے لیکن ان کا لقب کیا ہے؟ جہنمی۔ جنت والے ان کو دیکھ کر کہیں گے کہ فلاں جہنمی صاحب آئے، کیونکہ ایک زمانے میں وہ جہنمی تھے۔ شفاعت کے بعد ان کے گناہ دھونے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ڈالتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ آخری میں ایک آدمی جہنمی نکل کر جنت کی طرف آئے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی اس کی، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تجھے جو ہے میں نے دھو دیا ہے، تیرے پورے گناہ ختم ہو گئے ہیں، اب جا تو جنت میں داخل ہو جا۔ آگے بڑھے گا، جنت میں جا کر دیکھے گا، تجھے ایسا احساس ہوگا کہ جنت بھر گئی ہے، یعنی کوئی جگہ نہیں، پورے فلیٹس بک ہو گئے، کوئی جگہ نہیں اس کے لیے۔ آ کر اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ جنت بھر گئی ہے، میرے لیے جگہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہ جا جا کر دوبارہ دیکھ، تیرے لیے تو جگہ بہت ہے۔ وہ جائے گا دوسری مرتبہ، پھر ویسے ہی احساس ہوگا، پھر واپس آ جائے گا، پھر تیسری مرتبہ اسے بھیجا جائے گا، پھر ویسے ہی کہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہیں گے اسے، مطلب اس کی جو ہے شوق کو بڑھانے کے لیے، جنت کو جانے کا جو شوق ہے اسے بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اسے 3 مرتبہ چکر کٹوائیں گے۔ چوتھی مرتبہ کہیں گے اب جا کر دیکھ تیرے لیے کیا رکھا گیا ہے، تو جنت میں جائے گا تو اسے جو ہے اس دنیا جیسے 10 دنیا، اتنی بڑی زمین اور اتنے عیاشی کے سامان ہوں گے، اور وہ جو ہے جنت میں جو ہے بڑی تیزی سے داخل ہو جائے گا، بیٹھ کر بھی نہیں دیکھے گا، داخل ہو جائے گا۔ یہ موقع واپس جانا نہیں ہے، 3 مرتبہ گیا ہوں میں، اب 4تھی مرتبہ جا رہا، میں نہیں چاہتا ہے، فوراً جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو مومن وہ ہے جو دوسرے مومن کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، ایسے آدمی کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پردہ ڈالے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ پر جو ہے گناہوں پر پردہ ڈالا جائے، یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہوں کو دکان ڈال کر لوگوں کو دکھایا جائے قیامت کے دن؟ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو لوگوں کے گناہ بیان کیجیے۔ جی بعض لوگ آئیں گے جن کا لقب قیامت کے دن ہوگا مفلس۔ مفلس کیوں ہے مفلس؟ صحابہ پوچھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ آدمی کے اعمال پہاڑ کے برابر ہے، ڈھیر سارے حج ہے، ڈھیر سارے عمرے ہیں، ہر سال میں 2 مرتبہ عمرے، ہر سال حج، جی ڈھیر سارا صدقہ و خیرات، لیکن جب آئے گا قیامت کے دن ہے اچھے اعمال، لیکن ایک طرف کیا ہے، لوگوں کا مال ہڑپا ہے، لوگوں کو اذیت دی ہے، لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے اپنے زبان سے اذیت دیا ہے، لوگوں کو پریشان کیا ہے۔ اب پورے اعمال جو ہے ٹرانسفر ہوتے جائیں گے، فلاں آدمی کو بلایا جائے گا، تمہارے زمین کو اس نے ہڑپا ہے، کہے گا کہ ہاں اس کے بدلے میں جو ہے نیکی دے دو، اور اس کے جو گناہ ہیں ان کو دے دو۔ اس طریقے سے ان کے پورے نیکیاں ختم ہو جائیں گے صاحب، اور جو بھی دوسروں کے گناہ تھے پورے ان کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے، مائنس میں چلا جائے گا مسئلہ۔ تو ایسے آدمی کو قیامت کے دن مفلس کہا جائے گا۔ جی اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو مفلسین کے لسٹ میں نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے۔ تو مومن کی گناہوں میں پردہ ڈالنا میرے دوستوں یہ بہت اہم چیز ہے، اگر ایسا کریں گے تو آپ کے گناہوں پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پردہ ڈالے گا۔ اسی حدیث کا کنٹینیویشن ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من نفس عن مؤمن کربۃ نفس اللہ عنہ کربتہ یوم القیامہ، اگر کوئی آدمی کسی مومن کی پریشانی، کسی مومن کی انتہائی درد کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب مسئلہ سنگین ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اس وقت کے درد کو دور کرے گا، اس کے اس وقت کے پریشانی کو دور کرے گا۔ انتہائی مصیبت میں آدمی خرچ سے پھنس گیا ہے، چاروں طرف سے دروازے بند ہیں، مسئلہ بڑا ہی سنگین ہے، وہ ایسے صورت میں مومن مدد کرتا ہے دوسرے مومن کی، اسے اس پریشانی سے باہر نکالتا ہے۔ تو سمجھیے کہ یہ آدمی کو انشاءاللہ قیامت کے دن جب اسے کچھ مسئلہ پیش آئے، حساب کتاب میں پھنس جائے، یا پھر بڑا ہی مسئلہ اٹک جائے، یا پھر جہنم کے قریب جانے کا مسئلہ آ جائے، ویسی صورت میں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو نے فلاں دن فلاں بندے کی جو ہے مصیبت کو دور کیا ہے، تو آج میں تیری مصیبت کو دور کرتا ہوں، تو لہٰذا تیرے پورے گناہ معاف، تو جنت کو چلے جا۔ تو میرے دوستو یہ احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان اور اچھے اخلاق کو جوڑے ہیں۔ دیکھیے سب اچھے اخلاق،
دوسروں کو مدد کرنا، دوسرے کے گناہوں پر پردہ ڈالنا، یہ سب اچھے اخلاق ہیں۔ تو اچھے اخلاق ایک طرف، ایمان ایک طرف۔ مومن ہے تو اس کے اخلاق ہوں گے، لازماً ہوں گے۔ یہ اخلاق نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کے ایمان میں خامی ہے، کوتاہیاں ہیں، اس کے ایمان میں خامی ہے، کمی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر یہ اخلاق میں خامیاں پائی جاتی ہیں جی، کیونکہ بیس صحیح نہیں ہے تو اس کے اوپر جو استوار عمارت ہے اس کے اندر ضرور خامیاں ہوں گی جی۔ فاؤنڈیشن صحیح نہیں ہے تو عمارت جھک بھی سکتی ہے، عمارت گر بھی سکتی ہے، اس میں دراڑیں پڑ بھی سکتی ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اگر ایمان کی اساس صحیح نہیں پڑی ہے تو اس کے اخلاق میں اس کے جو ہے نقصانات ضرور ظاہر ہوں گے۔ اچھا جھاڑ ہے تو پھل دے گا، پھول دے گا، اسے خوشبو آئے گی۔ اگر جھاڑ برا ہے، کانٹے ہیں تو لوگوں کو اذیت دیتے رہے گا، کیونکہ جھاڑ ویسا ہے نا، اس کی بنیاد ویسی ہے۔ تو میرے دوستوں یہ اچھا اخلاق ہے۔ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اچھے اخلاق کو اپنائے، اور اچھے اخلاق ہی اسے جنت کو لے کر جانے والے ہیں۔ اس کے علاوہ ایمان کے بعد اچھے اخلاق، اس کے علاوہ اس کے دوسرے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اسے جنت کو لے کر جائے۔ بس اسی سے اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، سب سے پہلے کہنے والے کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور اس کے بعد سننے والے کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ ھذا وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون